بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صل علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الظاہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد۔ شب معراج وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں اس امت کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچے، اور 7 آسمانوں کی سیر آپ نے کی، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر نے آپ کا استقبال فرمایا۔ کسی آسمان پر حضرت آدم نے آپ کا استقبال کیا، کسی آسمان پر حضرت عیسیٰ نے آپ کا استقبال کیا، کسی آسمان پر حضرت وہ ہارون نے آپ کا استقبال کیا، ایک آسمان پر حضرت ادریس سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر آپ کے منتظر تھے، اور 7ویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آپ کا استقبال کیا ہے، اور وہ آپ کے وہاں منتظر تھے۔ 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، یعنی دنیا میں یہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، بالکل اسی کی سیدھ پر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت میں فرشتوں کے طواف کرنے کے لیے ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے بیت المعمور جو ہے فرشتے طواف کرتے ہیں تو ایک روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا، اور ایک دفعہ جب کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ اب ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ کے فرشتے اتنی تعداد میں ہیں، روزانہ نئے فرشتے آتے رہتے ہیں، اور صاحب بیت المعمور کا وہ طواف 7ویں آسمان پہ ہوتا رہتا ہے۔ اب ذرا اللہ کے نظام پر غور تو کیجئے گا، 1000 برس ہو گئے دنیا قائم ہوئے ہوئے، اور یہ فرشتوں کا طواف چل رہا ہے بیت المعمور کا جو 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ طواف چل رہا ہے اور 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا تو بس کر لیا۔ تو یہ اب آپ خود حساب لگا لیجئے گا کہ کتنے اللہ کے فرشتے ہوں گے اور کیا اس کا قدرت کا نظام ہوگا۔ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، یہ بیری کا درخت ہے۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا یعنی اختتام، انتہا سے ہے، یعنی انتہا ہو گئی، یعنی یہ حد ہو گئی۔ اب یہ انتہا یعنی منتہا، آخری حد۔ تو یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام منتہا رکھ دیتے ہیں، تو یہ نام بالکل غلط ہے، رکھنا نہیں چاہیے۔ اگر رکھا ہے کسی نے منتہا تو اپنا بچی کا نام فوراً تبدیل کر دے۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ تو انتہا سے یعنی آخری حد ہے، تو یہ نام رکھنے کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سدرۃ المنتہا یہ تو بیری کا درخت ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اعمال اور ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ فرشتے وہاں لے جا کے رکھ دیتے ہیں، پھر وہاں سے عرش کے فرشتے اسے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جو اعمال اور دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں وہ اللہ اپنے پاس جمع فرما لیتے ہیں، جو اعمال اور دعائیں رد ہوتی ہیں وہ واپس فرشتے اسے سدرۃ المنتہا پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں
ایک جنکشن ہے کہ یہ نظام اللہ نے چلایا ہے اعمال اور دعاؤں کی قبولیت کا اور عدم قبولیت کا، تو یہ اصل میں سدرۃ المنتہا جو ہے ایک درخت ہے، اور اس کے پھلوں کا بھی ذکر ہے، اور اس میں اور بھی اس کی صفات احادیث میں موجود ہیں، اگر تفصیل میں جائیں گے تو بڑا وقت درکار ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت بھی آپ نے دیکھا۔ اس طریقے پر اب یہ زمینی سفر ہوا مکے سے مسجد اقصیٰ کا، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر ہوا، جبریل امین اور فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، لیکن اب وہ مرحلہ آیا ہے کہ جبرائیل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اے حبیب خدا، اب یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میں بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اب اس سے آگے اللہ کے عرش کی حد شروع ہوتی ہے، یہ صرف آپ کا مقام ہے، آپ ہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس طریقے پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر شب معراج کی رات اب جبرائیل بھی ادھر ہو گئے، اور اب آپ اکیلے تنہا جو ہے اب اللہ کے عرش کی طرف بڑھے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے عرش تک پہنچے ہیں۔ پھر اللہ کا دیدار آپ کو انہی جسمانی آنکھوں سے آقا کو نصیب ہوا۔ پھر دونوں کے درمیان کیا جو ہے بھئی وہ محبوب اور حبیب کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، یہ اللہ بہتر جانے، اللہ کے حبیب بہتر جانے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ دیکھو بھئی، جب کوئی کسی بڑے بادشاہ کی طرف سے لوٹتا ہے دربار میں سے، تو بادشاہ کی شان یہ ہے کہ وہ خالی نہیں لوٹاتا، وہ تحفے طائف اور گفٹ دے کے بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب کو گفٹ دیا، بھئی 50 نمازوں کا یہ گفٹ ہے، اور یہ اپنی امت کو دے دیجئے کہ 50 نمازیں روز پڑھا کریں۔ یہ تحفہ ہے اس لیے کہ امت اگر یہ کہے بھئی ہمارے حبیب کو تو پیغمبر کو تو جو ہے صاحب وہ اس طریقے پر جو ہے وہ ان کو معراج نصیب ہوئی تھی، تو ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہم امت کو نماز عطا کر رہے ہیں، بس یہی امت کی نماز جو ان کی معراج ہوگی۔ تو یہ تحفہ لے کے آقا جب واپس لوٹے تو 6 آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بھئی کیا تحفہ ملا؟ تو بتا دیا 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جی مجھے بڑا تجربہ ہے، یہ امتیں بڑی نالائق ہوتی ہیں، بڑی کمزور ہوتی ہیں، آپ جائیے اللہ سے درخواست کیجئے کہ نمازوں میں کمی کریں، 50 نمازیں تو بہت ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ایک دفعہ پھر حاضری ہوئی آپ کی، اور کہا پروردگار کچھ کمی فرما دیجئے، میری امت کمزور ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے، پھر پوچھا بھئی کیا ہوا؟ فرمایا بھئی اللہ نے 5 کم کر دیں، اب 45 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ارے پھر جائیے، یہ 45 بھی بہت ہیں، امت سے نہیں پڑھی جائیں گے۔ آقا پھر دوسری دفعہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، تو اللہ نے پھر آپ کی سفارش پر 5 نمازیں کم کر دیں، اب 40 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا بنا؟ آپ نے فرمایا بھئی اب تو 40 رہ گئیں۔ فرمایا نہیں پھر واپس جائیے، امت کے لیے کم کرائیے۔ میرے بھائیوں اس طرح آقا بار بار گئے اور 45 نمازیں معاف کر دی گئیں، صرف 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں، یہ بھی کم کرا لیجئے۔ آقا نے فرمایا اب شرم آتی ہے، اب شرم آتی ہے۔ یوں 5 نمازیں طے ہو گئیں شب معراج کی رات، قیامت تک کے لیے اس امت پر۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب پھر ہمارا بھی قانون اپنی جگہ ہے اور آپ کی بھی بات اپنی جگہ ہے،
ہم نے طے کی تھی 50 نمازیں، لیکن آپ کی برکت سے 5 کر دی۔ ہمارا بھی اب فیصلہ سن لیجئے، آپ کی امت پڑھے گی تو 5، لیکن اجر و ثواب ہم انہیں 50 ہی کا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شب معراج اصل میں اس امت کے لیے اس لیے بھی اہم ہے، 5 نمازوں کا تحفہ اس امت کو جو ہے اسی شب میں ملا ہے۔ تو بھئی کم سے کم جو اس رات کو مناتے ہیں اور خوشیاں ہیں اور عبادتیں ہیں، بھئی کم سے کم اتنا تو عہد کر لو اللہ کے بندوں کہ آج کے بعد نمازیں نہیں چھوٹیں گی، ہم پکے اور سچے نمازی بنیں گے آج کے بعد، اور ہم نمازوں کی پابندی رکھیں گے۔ شب معراج کی شب میں ہر مسلمان مرد اور عورت اس بات کا اللہ سے عہد کر لے تو اس رات کا حق ادا ہو جائے گا۔ باقی کام عبادت دعائیں اپنی جگہ، لیکن آج کا وظیفہ یہ ہے، دعا یہ ہے کہ اللہ سے عہد کر لیں سچے دل سے، پروردگار اب ساری دنیا چھوٹ جائے گی لیکن یہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوٹے گی۔